کیبل سے بول نیوز کو ہٹا دیا گیا۔ آف ایئر ہونے والے جو اینکرز ہیں ان کی تعداد اب 4 ہو چکی ہے۔ بڑی دیر کر دی مہرباں آتے آتے فردوس عاشق وان عثمان ڈار 10 کا دھاندلی کیس میں طلب کر لیا گیا ہے۔ شہباز گل صاحب کے حوالے سے نازک اعضاء ہیں اس کے اوپر کرنٹ لگایا گیا ہے۔ فیاض الحسن چوہان کا اور فواد چودھری صاحب کا 36 کا آنکڑا بڑی دیر سے چل رہا ہے۔ اب آپ مجھے صرف یہ سمجھا دیجئے کہ بھائی جان ہم نے جانا کس کے پیچھے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، آج پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑا ایک اہم دن تھا شہباز گل صاحب کے حوالے سے۔ وہ تو میں نے پچھلے اپنی ویڈیو کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ ان کی جو جسمانی ریمانڈ کا جو ایک سلسلہ چل رہا تھا وہ اب ختم ہو گیا ہے۔ جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر اب ان کو جیل بھیج دیا گیا ہے، اور اب نیکسٹ اسٹیپ جو ہے وہ یہی ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ان کی بیل کے لیے اب اپلائی کرے گی۔ لیکن اس کے علاوہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات انہوں نے آج جو کورٹ کے باہر آ کے کہی ہے، میرے خیال میں ذرا میں اس کو ڈسکس کرنا چاہوں گا۔ اس کے علاوہ کچھ دیگر خبریں ذرا پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ایک تو انٹرسٹنگ بات عمران خان صاحب کے آج کے جلسے کے حوالے سے، انشاءاللہ میری اگلی ویڈیو جو ہے وہ اس جلسے کے اوپر ہوگی، تفصیل سے اس کے اوپر بات کریں گے۔ آج عمران خان صاحب نے وہاں پہ کیا کہا اور کیا انہوں نے ایک الٹیمیٹم دیا ہے، یہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ذکر کروں گا۔ لیکن امپورٹنٹ بات ایک یہ تھی کہ عمران خان صاحب کا جلسہ آج جو ہے وہ ڈیلے کے ساتھ، ریکارڈڈ فارمیٹ کے ساتھ بول نیوز کے اوپر دکھایا جا رہا تھا۔ میں ابھی صرف بول نیوز کی اس لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ میں بول نیوز کے ذریعے ہی عمران خان صاحب کا وہ جلسہ دیکھ رہا تھا۔ تو جب وہ جلسہ ختم ہوا تو کم از کم جس کیبل کی میں بات کر رہا ہوں اس کیبل سے بول نیوز کو ہٹا دیا گیا، اور وہاں سے اس کو ہٹا کے اس کے اوپر ورچوئل یونیورسٹی کا جو ایک چینل ہے، جو بیسکلی آن لائن لرننگ کا چینل ہے، اس کو لگا دیا گیا اور بول کو وہاں سے ہٹا دیا گیا۔ تو بول نے پہلے بھی، اس سے پہلے بھی جب عمران خان صاحب نے جلسہ کیا تھا تو ڈیلے کے ساتھ اس وقت چلایا گیا تھا، لیکن کوئی ایسی ویسی کاروائی نہیں ہوئی تھی۔ لیکن آج جب یہ جلسہ ہوا ہے تو اس کے بعد جو ہے بول کو اس کیبل کے اوپر سے ہٹا دیا گیا۔ باقی چینلوں کے اوپر کم از کم جہاں میں نے بڑے چینلز مطلب دنیا، سما، جیو، ایکسپریس، ان کے اوپر عمران خان صاحب کا جلسہ نہیں دکھایا گیا۔ تو ایک فوراً اسی جلسے کے فوراً بعد جو ہے یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ دوسری خبر جو ہے وہ، جس طرح ایک چینل کی بات ہو رہی ہے تو وہیں پہ ایک اینکر پرسن کی بات بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں۔ عارف حمید بھٹی صاحب جو ایک سینئر صحافی ہیں اور GNN کے اندر اپنا پروگرام کرتے ہیں، ان کے بارے میں یہ خبر ہم کنفرم کر سکتے ہیں، ہماری GNN کے مختلف سورسز سے بات ہوئی ہے کہ ان کو بھی جو ہے وہ آف ایئر کر دیا گیا ہے۔ تو آف ایئر ہونے والے جو اینکرز ہیں ان کی تعداد اب 4 ہو چکی ہے، اور ایک اینکر جو ہے وہ گرفتار ہے۔ جو اب تک آف ایئر ہو چکے ہیں اس میں ارشد شریف، صابر شاکر، عمران ریاض خان، عارف حمید بھٹی، اور گرفتاری میں جو ہے وہ جمیل فاروقی، یہ لوگ جو ہیں ان کے ساتھ یہ اب تک سب کچھ ہو چکا ہے۔ اب اس ساری چیز کے اندر جو کچھ بھی ہوگا، میں ہمیشہ یہ بات کہتا تھا کہ جب پچھلے دور حکومت میں بھی یہ سب کچھ ہوتا تھا تو اس کا کریڈٹ جو ہے وہ میں اس وقت کے ملک کے وزیر اعظم کو دیتا تھا۔ اس ساری چیز کا بھی کریڈٹ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کو ہی جائے گا۔ میں جانتا ہوں کہ اگر میں نون لیگ کے لوگوں سے میں پرائیویٹلی میں بات کروں گا تو وہ یہی کہیں گے کہ نہیں جی ساڈا تو کچھ ہے ہی نہیں، اسی تو کچھ بھی نہیں کیتا۔ لیکن آئی ایم سوری، جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے تو میں تب بھی کہتا تھا کہ آپ ملک کے وزیر اعظم ہیں، ذمہ دار آپ ہیں۔ آج ملک کا وزیر اعظم شہباز شریف ہیں، تو میں شہباز شریف سے ہی سوال کروں گا کہ یا تو پھر آپ کے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں، آپ کچھ کر نہیں سکتے، یا نہیں آپ کچھ کر نہیں رہے، اور یا پھر جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اس کے ذمہ دار پھر آپ ہی ہیں۔ تو یہ میڈیا کے حوالے سے جو ہے نا، کم از کم یہ خبر جو ہے وہ ضرور میں ڈسکس کرنا چاہتا تھا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے اس کا تعلق وہ ہے جناب بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے۔ کراچی ڈویژن میں 28 اگست کو جو بلدیاتی انتخابات ہو رہے تھے وہ ایک بار پھر ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ حیدرآباد ڈویژن میں آلریڈی یہ بلدیاتی انتخابات کل ملتوی کر دیے گئے تھے، اور اس کی ریزن جو ہے وہ بارش ہی بتائی جاتی ہے، کیونکہ وہاں پہ کئی ایسے سیاسی رہنما اور سیاسی جماعتیں تھیں جو بار بار یہ بات کہتی تھیں کہ ایسے اس ماحول کے اندر جو ہے وہ بلدیاتی انتخابات کروانا بہت مشکل کام ہے، اور الٹیمیٹلی اب ان کو بھی جو ہے ڈیلے کر دیا گیا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ہے باقاعدہ طور پہ اس کا نوٹیفیکیشن اب جاری کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جہاں پہ بات ہو رہی ہے تو جناب فردوس عاشق وان عثمان ڈار سمیت پاکستان تحریک انصاف کے 6 رہنماؤں کو 10 کا دھاندلی کیس میں طلب کر لیا گیا ہے۔ بڑی دیر کر دی مہرباں آتے آتے۔ ڈسکا دھاندلی کیس جو ہے، بلکہ اس کا نام ڈسکا دھاندلی کیس نہیں ہونا چاہیے، ڈسکا دھند دھاندلی کیس ہونا چاہیے، کیونکہ دھند کی وجہ سے وہاں پہ دھاندلی ہو گئی تھی۔
جس طرح کراچی کے اندر موسم خراب ہونے کی وجہ سے ان کے انتخابات جو ہے ملتوی ہو گئے تھے, یہاں پہ موسم خراب ہونے کی وجہ سے انتخابات کا رزلٹ ہی خراب ہو گیا تھا. ٹھیک ہے, تو اس کے اندر پوری طرح جس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ جو ایڈمنسٹریشن نے اس وقت کردار اپنا ادا کیا تھا پاکستان تحریک انصاف کے حق میں, اور جس طرح راتوں رات جو ہے وہ جو پریزائڈنگ آفیسرز تھے وہ بھی غائب ہو گئے تھے اور پولنگ کا عملہ غائب ہو گیا تھا, تو اس کے اندر اب جا کے فردوس عاشق اوان اور عثمان ڈار کو بھی جو ہے اب طلب کر لیا گیا ہے. فردوس عاشق اوان صاحبہ تو آلریڈی نکل چکی ہیں پاکستان سے باہر, وہ پاکستان کے اندر موجود نہیں ہے. عثمان ڈار صاحب جو ہیں وہ ان کے لیے پرابلمز ہو سکتی ہیں کہ ان کو بلا کے ان سے کیا سوال کیا جاتا ہے. بلانے کی جہاں پہ بات ہو رہی ہے تو ایک خبر اور لے لیجئے, عمران خان صاحب کو بلایا گیا تھا. عمران خان صاحب کل انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش ہوں گے, یہ خبر سامنے آئی ہے. یہ فیصلہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی جو قانونی ٹیم ہے ان کے ساتھ مذاکرات, ان کے ساتھ ڈسکشن کے بعد یہ فیصلہ ہوا ہے. اس قانونی ٹیم میں بابر اوان صاحب اور فواد چوئی صاحب دونوں شامل تھے. یہ وہی ایف آئی آر ہے جو بیسکلی عمران خان صاحب کے خلاف وہ ریلی کے اندر جو انہوں نے جج صاحبہ کے حوالے سے جو گفتگو کی تھی, یہ اس سلسلے میں ان کو بلایا گیا ہے. تو کل عمران خان صاحب خود عدالت کے اندر پیش ہوں گے. اسی سلسلے میں آج بلکہ انہوں نے تھوڑا سا اس کا ذکر اپنے جلسے کے اندر بھی کیا ہے, اس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کیا جائے گا. اب آ جائیے ذرا شہباز گل صاحب کے حوالے سے. شہباز گل صاحب کو جناب آج عدالت میں جب پیش کیا گیا اور اس کے بعد ان کو جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر تو بھیج دیا گیا, لیکن باہر آ کے شہباز گل صاحب سے مطیع اللہ جان صاحب جو ہیں وہ گفتگو کر رہے تھے, تو انہوں نے ان سے سوال کیا اسپیسیفکلی کہ آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ کے اوپر جنسی تشدد ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ان کے جو نازک اعضاء ہیں اس کے اوپر کرنٹ لگایا گیا ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا میرا جو بیسکلی تشدد کا جو عنصر تھا وہ یہ تھا جو وہ بار بار جس کی ڈسکشن ہو رہی ہے. سو اب انہوں نے شہباز گل صاحب نے اس کو کیٹیگوریکلی ڈیٹیل سے بتا دیا ہے کہ یہ ہوا ہے. اب ظاہری بات ہے یہاں پہ سب سے پہلا سوال جو ان کے ناقدین ان سے وہ کہیں گے کہ جی کیا پتہ شہباز گل جھوٹ بول رہے ہیں اور ایسا کچھ نہیں ہوا ہو. اوبیسلی یہ سب سے پہلی چیز یہی آئے گی. لیکن آئی ایم سوری, میں ہمیشہ اس معاملے کے اندر جو الیجڈ وکٹم ہوتا ہے, انسانیت جو ہے وہ یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ آپ ہمیشہ اسی کے ساتھ چلیں. اور شہباز گل صاحب اگر یہ بات کہہ رہے ہیں تو میرا خیال میں یہ ایک بہت سیریس چارج ہے, یہ بہت ہی سیریس چارج ہے اگر اس قسم کی کوئی حرکت ہوئی ہے. تو میں آپ کو یہاں تک بتا دوں کہ اگر یہ چیز پروف ہو گئی, جو شہباز گل صاحب جس طرح اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں اور جو ڈیٹیل انہوں نے دی ہے, اگر تو یہ ایسا ہی ہوا ہے تو یہ بہت ہی حیران کن اور پریشان کن خبر ہوگی اس حکومت کے لیے, کیونکہ کسی طور پہ بھی یہ ناقابل برداشت چیز ہے. اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس وقت ملک کا جو وزیر داخلہ ہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب ہیں, اور رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ ان کے ہوتے ہوئے یہ سب کچھ ہوا ہے یہاں پہ, کہ ایک شخص کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے. میں بار بار وہی بات کہتا ہوں, شہباز گل سے مجھے بھی بہت اختلاف ہے, ان کی زبان سے مجھے اختلاف ہے, لیکن کسی بھی شخص کے ساتھ آپ اس قسم کی کارروائی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اس کی پوری طرح تحقیقات ہونی چاہیے, اور ایسے لوگوں کے تھرو تحقیقات ہونی چاہیے جن کا حکومت سے کوئی تعلق نہ ہو, جو بالکل نیوٹرل ہوں. ویسے تو عمران خان صاحب ان کو جانور سمجھتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں پھر بھی نیوٹرل لوگ جو ہیں وہ نیوٹرل ہوتے ہیں, اور اگر وہ اس معاملے کی تحقیقات کریں تو پھر پتہ ہونا چاہیے, پتہ چل سکتا ہے کہ ایکچولی یہ سب کچھ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. بٹ میں صرف اس بات کو امیجن کرتے ہوئے بھی کہ جو انہوں نے تفصیلات بتائی ہیں, میں ورڈ ٹو ورڈ تو اوبیسلی اس کو کوٹ نہیں کر سکتا, لیکن ان کے سینسٹیو پارٹس کے اوپر اگر اس طرح بجلی کے جھٹکے لگائے گئے ہیں تو یہ بہت ہی تکلیف دہ بات ہے. میرا خیال میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس قسم کا رویہ جو ہے وہ اختیار کیا جائے گا شہباز گل کے خلاف. البتہ پولیس جو ہے وہ ابھی بھی اپنی اسی موقف کے اوپر قائم ہے کہ نہیں جناب ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا شہباز گل کے ساتھ, اور نہ ان کے اوپر تشدد ہوا ہے اور نہ ان کو جنسی طور پہ جو ہے وہ ان کا استحصال کیا گیا ہے. ایسی وہ بھی اس بات کو ڈینائی کرتے ہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. فواد چودھری صاحب کا ایک بیان چلا ہے جناب جیو کے اوپر, اور وہ بیان ذرا دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے کہ وہ کیا کیا کہتے ہیں اس کے اندر. فواد چودھری صاحب کہتے ہیں جی عمران خان فون اٹھا کے کہے کہ یہ کریں وہ کریں, پرچے کریں, آپ توقع کر سکتے ہیں کہ عمران خان یہ کہے گا؟ وفاقی حکومت عمران خان کے خلاف پرچے پہ پرچے کاٹ رہی ہے. پنجاب اور کے پی کی حکومتیں ہاتھ پر ہاتھ دھری بیٹھی ہیں. عمران خان پر پرچہ ہو جائے, کسی کو فرق نہ پڑے تو کیا فائدہ. بیسیکلی اپنی ہی صوبائی حکومتوں سے وہ گلا کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی عمران خان کے نام پر ووٹ لے کر حکومتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, گل سے اڈیالہ جیل ملنے جائیں, ڈی آئی جی ملنے نہ دے, ڈی آئی جی پرچے کی دھمکی دے.
ہمارے ایم این ایز منسٹرز کی یہ حیثیت ہے تو کیا فائدہ. مئی کے واقعات پر کوئی ٹھوس ایکشن 25 مئی کے واقعات پر کوئی ٹھوس ایکشن نہیں لیا گیا. آئی جی اور ڈی آئی جی احکامات نہیں مان رہے تو ہمیں بتایا جائے. اسٹیبلشمنٹ کو پنجاب کی پارٹی کی آواز سن کر چلنا ہوگا. اگر آپ نظر انداز کریں گے تو اس کے بھی نتائج ہوں گے. فواد چودھری صاحب کی بات کے اوپر جو ہے وہ یہ انہوں نے بات کہی ہے. بیسکلی جو میرے پاس اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو سینٹرل لیڈرشپ ہے وہ خاص طور پہ پنجاب کی حکومت سے بہت ناراض ہے. اور پنجاب کی حکومت کس کے پاس ہے؟ پرویز الہی صاحب کے پاس ہے. اور وہ ان سے بالکل بھی مطمئن نہیں ہے کہ جس طریقے سے اس پورے شہباز گل کے جیل ایپیسوڈ کو جس طرح ہینڈل کیا گیا یہ طریقہ ٹھیک نہیں تھا. اس سے عمران خان صاحب کافی ناخوش ہیں. ایون دو مونس الہی جو ہے وہ بار بار اس قسم کے بیانات دے رہے ہیں کہ جناب ہم پوری طرح پروٹیکشن عمران خان صاحب کو دیں گے, ہم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن اس کے باوجود اندر سب کچھ ٹھیک نہیں ہے, جس کی وجہ سے فواد چودھری صاحب بھی جو ہیں وہ مجبور ہوئے ہیں. اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ فواد چودھری صاحب اس سے پہلے جب عثمان بزدار صاحب کی بھی پنجاب کی حکومت تھی نا تو فواد چودھری صاحب ان کے اوپر بھی تنقید کیا کرتے تھے کہ جناب صوبائی حکومت کی جو پرفارمنس ہونی چاہیے وہ پرفارمنس اس طرح نہیں ہے. تو اب انہوں نے توپوں کا رخ جو ہے وہ صوبائی حکومت تو کہا ہے, لیکن اس کے اندر کے پی کی بھی حکومت آ جاتی ہے, محمود خان صاحب کی بھی حکومت آتی ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ پنجاب کی حکومت پرویز الہی صاحب کے پاس ہے. یہ توپوں کا رخ اس سائڈ پہ بھی آتا ہے. تو ایوری تھنگ ڈزنٹ سیم ٹو بی آل رائٹ, ایٹ لیسٹ آن دا فیس آف اٹ ڈزنٹ سیم ٹو بی آل رائٹ. آپس میں جو معاملات چل رہے ہیں. اچھا ایک اور بڑا انٹرسٹنگ, چونکہ بات ہو رہی ہے پنجاب کی حکومت کی, تو فیاض الحسن چوہان صاحب جو ہیں وہ ظاہری بات ہے اس وقت ترجمانی کر رہے ہیں. اور فیاض الحسن چوہان صاحب نے ایک بڑا انٹرسٹنگ بیان دیا ہے اپنی پریس کانفرنس میں. انہوں نے بیان دیا ہے فواد چودھری کے خلاف. ٹھیک ہے, اب آپ ذرا اندازہ کیجئے کیا کھچڑی پکی ہوئی ہے ان لوگوں کے بیچ میں. وہ کہتے ہیں فواد چودھری کی انفرادی رائے ہے, اس میں پارٹی کی رائے شامل نہیں ہے. ٹھیک ہے, شہباز گل نے جب بیان دیا تھا جاوید چوہدری صاحب کے شو میں تو اس وقت انہوں نے کہا تھا فواد چودھری صاحب نے کہ شہباز گل نے جو کچھ کہا ہے یہ ان کی ذاتی رائے ہے, یہ پارٹی کا موقف نہیں. پارٹی کا موقف یا میں دیتا ہوں یا فاروق حبیب دیتے ہیں. فیاض الحسن چوہان صاحب اب یہ فرما رہے ہیں کہ فواد چودھری بھی جو ہیں جو کچھ بول رہے ہیں وہ ان کی انفرادی رائے ہے, یہ پارٹی کی رائے نہیں ہے. ہن سانو ذرا سمجھا دیو اسی جانا کدے پیچھے ہے. اج کل تہاڈا کون بندہ ہے, کیڑا ترجمان ہے جدے پیچھے اسی جانا ہے؟ یہ جو گچ مچولیاں پڑھی ہوئی ہیں, کیا پڑھی ہوئی ہیں؟ گچ مچولیاں. یہ اس میں سے کس طرح سمجھ آئے گی کہ کون بھائی جان پارٹی کا پوائنٹ آف ویو؟ یا تو اپنے نا یہاں پہ چہرے کے اوپر ایک آدھا بٹن لگوا لیں اور بٹن دبا کے کہہ دیا کریں بھائی جان اب جو میں بولنے لگا ہوں میری انفرادی رائے ہے, پھر دوسرا بٹن دبا کے بتا دیا کریں اب جو میں جو بول رہا ہوں وہ تحریک انصاف کی رائے ہے. تو میں یہ بات جانتا ہوں کہ فیاض الحسن چوہان کا اور فواد چودھری صاحب کا 36 کا آنکڑا بڑی دیر سے چل رہا ہے, عثمان بزدار صاحب کے دور سے چل رہا ہے. وہاں سے فواد چودھری صاحب کچھ کہتے تھے تو فیاض الحسن چوہان صاحب انہی کے اوپر جو ہے وہ حملہ کرتے تھے. تو اور جب بھی پنجاب حکومت کو میں نے جس طرح پہلے آپ کو بتایا کہ فواد چودھری صاحب کچھ کہا کرتے تھے تو چوہان صاحب جو ہے آگے سے فواد چودھری صاحب کو رگڑ دیا کرتے تھے. تو یہاں پہ بھی کچھ ایسی صورتحال ہے. لیکن اب آپ مجھے صرف یہ سمجھا دیجئے کہ بھائی جان ہم نے جانا کس کے پیچھے؟ شہباز گل کو آپ لوگوں نے چیف آف سٹاف لگایا, بعد میں سانو دسیا کہ نہیں جناب یہ جو کچھ کہیں گے ان کی نہیں سننی, اور فواد چودھری صاحب نے کہا میری سننی ہے. فواد چودھری صاحب اب کچھ کہتے ہیں تو چوہان صاحب کہتے ہیں نہیں ان کی نہیں سننی. تو بھائی جان کدی سننی ہے سی ذرا سانو دس دیو کدی سننی ہے سی. تو یہ آپس میں رولا رپا جناب ان لوگوں کے بیچ میں چل رہا ہے. اچھا جی, جہاں پہ پنجاب حکومت کی پرفارمنس کی بات ہو رہی ہے تو وہاں پہ ایک اور خبر بھی لے لیں, اور وہ ہے سابق وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے, جو کہ اب پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمانی لیڈر ہیں. کیونکہ ان کو اس قابل نہیں سمجھا گیا کہ ان کو پنجاب کی کابینہ میں شامل کیا جائے, تو ان کو فٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ یہاں پہ تھرڈ مین پہ وسیم اکرم پلس جو ہے, وسیم اکرم پلس کو جو ہے وہ تھرڈ مین پہ فیلڈنگ پہ کھڑا کیا گیا. اس کو یہی کہا گیا کہ بیٹا یہاں پہ اگر کسی بیٹسمین کی ایج لگ کے بال آئی تو پھر پکڑ لینا, وہاں پہ چوکا نہیں ہونے دینا, بس تو نے دائرے کے بیچ میں نہیں آنا, وہ باؤنڈری کے اوپر جا کے کھڑا ہو جا اور تماشائی پیچھے سے جو نعرے شارے ماریں گے بس اس کو سن بیٹھ کے, اندر آ کے تو نے فیلڈنگ کوئی نہیں کرنی. تو عثمان بزدار صاحب کی پرفارمنس کے حوالے سے یہ ہے کہ جناب پنجاب اسمبلی چوتھے پارلیمانی سال میں اپنے 100 دن بھی مکمل نہیں کر سکی تھی. ٹھیک ہے, 100 دن بھی مکمل نہیں ہوئے. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے صرف 56 اجلاس بلائے. آئینی طور پہ اجلاس کے ایک سال میں 100 دن مکمل کرنا ضروری ہوتے ہیں, لیکن وہ 100 دن جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکے. تو پارلیمانی ڈیموکریسی کے لیے یہ پارٹی کتنی کو سیریس ہے یا کتنا سیریسلی اس کو لیتی ہے, خیر اس کا اندازہ میرے خیال میں ان دنوں سے لگایا نہیں جا سکتا. یہ اسی دن لگا لیا گیا تھا میرے خیال میں کہ کس حد تک جمہوری ہیں, جس دن انہوں نے عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ بنایا تھا. یہ اسی دن پتہ لگ گیا تھا کہ جناب ان کے اندر کتنی کو جمہوریت ہے.
اور کیونکہ ہم سب جانتے ہیں، میرے خیال میں مجھے تو بتانے کی ضرورت بھی نہیں کہ عثمان بزدار کا انتخاب جو ہے وہ جمہوری طریقے سے نہیں تھا، وہ کسی اور طریقے سے تھا. اب وہ کیڑا طریقہ سی تسی آپ بھی جانتے ہو، میں نے اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا. تو یہ جناب ساری صورتحال ہے. پنجاب سے ریلیٹڈ ایک اور خبر بھی ہے کہ رانا مشہود اور دیگر لیگی رہنماؤں نے گرفتاری سے بچنے کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے بھی اب رجوع کر لیا. اس پہلے انہوں نے اسلام آباد میں رجوع کیا تھا. وزیر اعلیٰ کے الیکشن پر مخالف اتحاد نے اسمبلی میں ہنگامہ اور لڑائی جھگڑا کیا. عدالتی احکامات کے برعکس درخواست گزار ان کے گھروں پر پولیس کے چھاپے مار رہی ہے. استدعا ہے کہ عدالت پولیس کو مقدمات کا ریکارڈ فراہم کرنے کا حکم دے. عدالت کیس کے فیصلے تک پولیس کو گرفتاری سے روکنے کا حکم دے. یہ استدعا جو ہے وہ بیسکلی پنجاب کے حوالے سے جو کی گئی ہے. تو مسلم لیگ نون کی جو ہے وہ یہ صورتحال ہے. باقی مسلم لیگ نون کے حوالے سے ایک آپ کو خبر اور بھی دے دیں کہ میری اطلاعات کے مطابق اس وقت مسلم لیگ نون کے کیمپ کے اندر تیاریوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور یہ ڈسکشن اور ڈبیٹ جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے. اور یہ کم از کم تیاری، جب میں تیاری کہتا ہوں تو میں بیسکلی واپسی کی بات کر رہا ہوں. اسحاق ڈار صاحب کی واپسی کے لیے جو ہے وہ اس وقت ایک پوری مشینری جو ہے وہ حرکت میں آ گئی ہے مسلم لیگ نون کے اندر. یہ مشینری اپنے کام کے پائے وہ آخر تک پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی، اوبیسلی یہ تو وقت بتائے گا، کیونکہ اس سے پہلے بھی ہماری اطلاعات کے مطابق ان کی واپسی کا سلسلہ تقریباً لاک ہو چکا تھا. لیکن پھر ہوا کیا کہ وہ معاملہ جو ہے وہ ڈیلے ہو گیا، کیونکہ یہاں پہ پنجاب کے اندر صورتحال بڑی تبدیل ہو گئی. حکومت کا اپنا نہیں پتہ تھا حکومت نے رہنا ہے کہ نہیں رہنا، جس کی وجہ سے ان کا واپسی کا سلسلہ جو ہے وہ ڈیلے ہو گیا. تو اب ایک دفعہ پھر سے اس کے اندر حرکت جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.